السلام علیکم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل حکیم ایس خان۔ دوستو آج اس موضوع پر بات کرنی ہے وہ ہے کالی کھانسی۔ کالی کھانسی کی علامات، اسباب و وجوہات اور آسان علاج آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ کالی کھانسی کو عربی میں شاہیکہ کہتے ہیں۔ شاہیکہ کے لفظی معنی چیخنا چلانا کے ہیں۔ اس لیے اس قسم کی کھانسی میں کھانستے کھانستے مریض کا رنگ نیلا یا کالا سرخ مائل ہو جاتا ہے۔ یہ نہایت ہی شدید اور متعدی چھوت دار مرض ہے۔ اس مرض میں نزلے کی ابتدا کے ساتھ اس قسم کی کھانسی پیدا ہوتی ہے، جس کی آواز کو کتے کی آواز سے مناسبت دی جا سکتی ہے۔ یہ کھانسی زیادہ تر چھوٹے بچوں کو ہوا کرتی ہے اور اس کا دوسرا نام سال دکی ہے۔ سال دکی اس کا نام اس لیے رکھا گیا کہ کھانسی کو تو عربی میں سال اور دک مرغے کو کہتے ہیں، اس لیے جب یہ کھانسی ہوتی ہے تو اس میں ہی وہی آواز آتی ہے جو مرغ کی اذان کے آخری لمحوں کی آواز ہوتی ہے۔ آگے اس کے اسباب یہ ہیں کہ اس مرض کا سبب خاص قسم کا خوردبینی جرثومہ ہے جو ناک یا منہ میں پرورش پاتا ہے۔ یہ مرض جراثیم کے ذریعے دوسروں تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ اس مرض کا حملہ زیادہ تر 10 برس تک کے بچوں کو ہوا کرتا ہے۔ اگر شیر خوار بچوں کو بچپن میں اس بیماری کا حملہ نہ ہو تو زندگی میں یہ حملہ ایک بار ضرور ہوتا ہے۔ اکثر بچپن کے بعد بڑھاپے میں صرف ایک بار یہ بیماری ہوتی ہے۔ اس قسم کے مریض کے کپڑے اور ساز و سامان الگ رکھنا چاہیے۔ اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جب مریض کھانس رہا ہو تو نزدیک بیٹھے ہوئے شخص کو اس کے جراثیم نہ پہنچے۔ آگے اس کی علامات سن لیں۔ اس کھانسی کے پہلے درجے میں معمولی سے بخار کے ساتھ زکام اور چھینکوں کے ساتھ آنکھوں میں پانی آتا ہے۔ کھانسی کی شدت ہو جاتی ہے۔ اس مرض کے دوسرے درجے میں کھانسی اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ دورے تک نوعیت پہنچ جاتی ہے اور گلے میں خراش، تنگی و تنفس اور مرض کے انتہائی شدید ہونے کی صورت میں منہ یا ناک سے خون آتا ہے۔ اس قسم کی کھانسی کا حملہ رات کے وقت زیادہ ہوا کرتا ہے۔ اس قسم کی کھانسی کے تیسرے درجے میں مریض کی بیماری کی شدت میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن مرغ کی اذان دینے کے آخری لمحے کی آواز کی سی کیفیت باقی رہ جاتی ہے اور کھانسی کے ساتھ آنے والی قے بھی بند ہو جاتی ہے۔ کھانسی بند ہونے کے بعد مریض بالکل تندرست معلوم ہوتا ہے۔ یہ مرض چھوت لگنے کے تقریباً ایک ہفتے بعد ظاہر ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ اس مرض کی حد 1.5 ماہ تک ہوتی ہے، لیکن یہ مرض ٹھیک ہونے کے بعد بد پرہیزی سے دوبارہ بھی ہو جاتا ہے۔ اگر شیر خوار بچہ جس کی عمر 1 سال سے کم ہو اسے یہ مرض لاحق ہو جائے تو اس خطرناک بیماری سے کم ہی زندہ رہتے ہیں۔ بعض اوقات شدت سال کے باعث نکاہت ہونے کے ساتھ ساتھ قے کے ذریعے کھایا پیا باہر نکل جاتا ہے۔ بازاری گرد و غبار کے گلے میں چلے جانے سے بھی یہ کھانسی ہو جاتی ہے۔ اور آگے اس کا علاج سن لیں۔ مرض کا اصل سبب معلوم کر کے علاج کریں۔ اگر قبض کی شکایت ہو تو اس کی اصلاح کریں۔ قے لانے والی ادویات دیں۔ اگر بروقت اس مرض کے علاج کی طرف توجہ نہ دی جائے تو اس مرض کا انجام خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ اگر اس مرض میں نمونیا ہو جائے تو سیل ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ چکنی، ترش اور تیل میں پکی ہوئی اشیاء سے پرہیز کریں۔ والسلام۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔